غیبت کے حرام ہونے کی حکمت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نقل کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز اللہ عز و جل نے اس کی عزت کو گوشت و خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ اور مؤکد کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون و گوشت سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین اور ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع ذکر و نعت و سلسلہ جشن معراج میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ عز و جل کی یادوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے، خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجئے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی، اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور برے خوف سے نجات دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو میم ہے، اس کو الحمد کے لام سے ملا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ پوری سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ اس طرح پوری سورت دیکھیں، زبان کا استعمال بتایا جا رہا ہے، ایک طرف زبان کا وہ استعمال، ایک طرف زبان کا یہ بھی استعمال ہے۔ اگر ہم ایک یہ سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فضیلت اور یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت و برے خوف سے نجات دوں گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، کتنی پیاری یہ حدیث قدسی ہے۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، کر عفو سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب۔
صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزہ دار جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ، معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے. اللہ نبی آخری زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و فبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافے کیے دیتا ہے. کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر تھے. ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو. اس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کرو؟ میں نے گوشت تو نہیں کھایا. ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے. اب ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا. اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ ان کی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ بڑی پریکٹیکل اور ایک عملی بات کرنے جا رہا ہوں. بیٹھتے رہتے ہیں ہم لوگ، اٹھتے بیٹھتے ہیں. اسلامی بھائی کوئی شخص آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتا ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی آتا ہے مہمان بن کر آ جاتا ہے، دعوتوں میں جاتے ہیں، دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں. ہم اسلام بھائی 3-4 بیٹھے ہوئے، کوئی چوتھا آ گیا، بیٹھ کر باتیں کی، اٹھ کر چلا گیا. جب کوئی اٹھ کر جاتا ہے نا ہمارے یہاں سے، بیٹھک سے اٹھ کر جاتا ہے، اس کے بارے میں جو جملے پیچھے سے کہے جاتے ہیں ان کی چند مثالیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ غیبت کے زمرے میں ہے. نمبر 1، کوئی اٹھ کر گیا تو کوئی کہتا ہے یار وہ گیا جان چھوٹی. غیبت ہے. نمبر 2، اس نے بور کر دیا تھا بھائی، بور کر دیا. غیبت ہے. نمبر 3، خواہ مخواہ بحث کر رہا تھا، جانے کے بعد بول رہے ہیں نا، غیبت ہے. نمبر 4، اپنی چلایا جا رہا تھا، سن ہی نہیں رہا تھا، اپنی چلایا جا رہا تھا، دیکھو تو غیبت ہے. نمبر 5، کسی کی نہیں سنتا تھا، غیبت ہے. 1.5 ہوشیار ہے، 1.5 ہوشیار. اب اس کے جانے کے بعد آپ کو اس کی 1.5 ہوشیاری یاد آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے.